اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ الرابع سے ہے آج وجود کی چار قسمیں ہیں، ایک وجود حقیقی، ایک وجود لفظی، ایک وجود حقیقی، وجود خارجی۔ وجود خارجی ایک، لفظی دو، کتبی تین، اور علیکم السلام ذہنی چار۔ علیکم السلام۔ ان میں سے تین وجودات کے بارے میں بحث ہو گئی ہے، آج وجود کتبی کے بارے میں بحث ہے۔ تو کہتے کہ وجود کتبی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرماتے کہ بہت سے مطالب ہیں جو آپ الفاظ کے ذریعے سے اپنے مخاطبین تک نہیں بتا سکتے، نہیں پہنچا سکتے۔ ان کے لیے واحد ذریعہ قدیم زمانے میں خط تھا۔ آج کل کے ٹیپ ریکارڈ ہیں، کمپیوٹر ہے، سی ڈی ہیں، ان کے ذریعے سے پہنچا سکتے۔ پرانے زمانے میں خط کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کیسے؟ اس زمانے میں ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے، یا کوئی ریڈیو ٹیلی ویژن یا وغیرہ جو عام طور پر پیغام پہنچانے کے ذرائع ہیں۔ یہاں سے ایک بات کسی امریکے والے کو پہنچانا ہو، الفاظ تو نہیں پہنچا سکتے، وہ تو سامنے ہونا شرط ہے، لفظ کے لیے سامنے ہونا شرط ہے۔ غائب کو کیسے پہنچائے گا پیغام؟ خط کے ذریعے۔ آئندہ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، یہاں پر لفظ سے پہنچانا ممکن ہے؟ ابھی تو ممکن ہے، ادھر اپنے الفاظ کو ٹیپ کرو تو پہنچا سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں خط کے علاوہ کوئی ذریعہ، تو کتاب لکھتے، کوئی خط لکھتے، کوئی پیغام لکھتا اور وہ پیغام محفوظ رہتا۔ اب یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، کیسے پہنچی ہے؟ لفظ جیسا نہیں ہے، خط کے ذریعے۔ مدرسہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے ذریعے سے ہم تک یہ روایات پہنچ گئی ہیں۔ بس بہت سارے مطالب ہیں جو آپ اپنے الفاظ سے نہیں پہنچ سکتے، جیسے غائبین کے لیے، معدومین کے لیے، وہ جو ابھی موجود نہیں ہیں، بعد میں پیدا ہوں گے۔ ان دو گروہوں تک اپنے پیغام پہنچانے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ خط ہے۔ اس لیے وجود کتبی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وجود کتبی بالواسطہ المعانی کو حاضر کرتے ہیں، یہ در حقیقت خط کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں الفاظ آ جاتا ہے، پھر الفاظ آنے کے بعد اس کے معنی ساتھ آ جاتے ہیں۔ بس وجود الکتابت وجود للالفاظ و وجود للمعانی بواسطہ الالفاظ۔ بس حقیقت میں خط لکھ کر آپ الفاظ ذہن میں لاتے ہیں، مخاطب سے خط پڑے گا تو الفاظ ذہن میں آئے گا، اور ان الفاظ کے ذہن میں معانی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے، بالواسطہ نہیں، کیونکہ الفاظ کے واسطے سے معنی وجود میں آتا ہے نا، خود خط کے ذریعے سے معنی وجود نہیں آتا۔ خط حاضر کرتا ہے الفاظ کو، اور الفاظ حاضر کرتا ہے معنی کو، تو خط اور معنی میں الفاظ واسطہ پڑ جاتا ہے۔ الرابع الوجود الکتبی، وجود کتبی ہے۔ شرح، اس کی شرح یوں ہے، ان الالفاظ وحدہا، تنہا الفاظ لا تکفی للقیام بحاجات الانسان کلہا، الفاظ تنہا انسان اپنی حاجات اور ضروریات کو انجام دینے کے لیے فقط الفاظ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الفاظ سے پیغام پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب سامنے ہو، لأن الالفاظ تختص بالمشافہین، کیونکہ الفاظ مخصوص ہے سامنے والوں کے ساتھ، مشافہ یعنی بالمصافہ ہو، یعنی سامنے ہے۔ اما الغائبون، اما وہ لوگ جو اس وقت دوسرے شہروں میں ہیں، دوسرے محلوں میں ہیں، یا اس کمرے میں نہیں ہے، دوسرے کمروں میں ہیں، ایک والذین سیوجدون، اور وہ نسل جو ہم قریب آئے گی،
بعد میں پیدا ہوگی وہ نسل ان تک پہنچانے کے ذریعہ ہونا چاہیے. الفاظ تو نہیں پہنچ جا سکتے, بس کوئی خط کوئی نقوش ہونا چاہیے. فلا بد للغائبین والذین سیوجدون, غائب حضرات اور بعد میں آنے والی نسل کے لیے ضروری ہے من وسیلۃ اخری لتفسیرہم, ان کو سمجھانے کے لیے کوئی اور ذریعہ ہونا چاہیے. فلتجأ الانسان ان یصنع النقوش الخطیۃ, بس انسان پناہ لے گیا, فلتجأ میں نے پناہ لے گیا انسان نے, کسی طرح ان یصنع النقوش الخطیہ, خطی نقوش بنا لے, لإحضار الفاظہ, اپنے الفاظ کو حاضر کرنے کے لیے نقوش بنا لے. کون سے الفاظ؟ الدالۃ علی المعانی, وہ الفاظ جو معانی کو بیان کرتا ہے, ان الفاظ پر دلالت کرنے کے لیے نقوش بنانے کی طرف انسان پناہ لے گئے اور چلے گئے. بدلا من النطق بالالفاظ, خود الفاظ کو بولنے کے بجائے نقوش لکھے, خط لکھے, اس خط کے ذریعے سے پڑھنے والے کے ذہن میں الفاظ حاضر کریں. فَكَانَ الْخَطُّ وُجُودًا لِلْلَفْظِ, بس خط کا وجود لفظ کا وجود ہے, یعنی خط کا ایجاد کرنا گویا ایسا جیسے آپ نے لفظ کو ایجاد کیا. وقد سبق ان قلنا, پہلے گزر چکا ہے ہمارا یہ کہنا, کیا ان اللفظ وجود للمعنی, ابھی ہم کہیں گے ان الخط وجود لللفظ, خط وجود معنی ہے تو لفظ وجود معنی ہے تو خط وجود لفظ ہے. یعنی جس طرح سے لفظ لا کر آپ معنی سمجھاتے ہیں, ابھی آپ خط لکھ کر الفاظ سمجھاتے ہیں. فَلِذَا نَقُولُ إِنَّ وُجُودَ الْخَطِّ وُجُودٌ لِلْلَفْظِ أَوَّلًا وَبِلَا وَاسْطَةٍ وَوُجُودٌ لِلْمَعْنَى تَبْعًا وَبِالْوَاسْطَةِ, خط کا وجود لفظ بھی ہے بلا واسطہ, اور وجود معنی بھی ہے بالواسطہ, تبعاً یعنی بالواسطہ. خط کا وجود معنی کیسا ہے, وجود لفظ کیسا ہے؟ وَلَكِنَّ الْخَطَّ وُجُودٌ كَتَبِيٌّ لِلْلَفْظِ وَالْمَعْنَى, لیکن یہ خط وجود کتبی ہے لفظ کے لیے بھی اور معنی کے لیے, نہ وجود خارجی ہے نہ وجود ذہنی ہے. کیا مقصد خط وجود لفظی کے لیے وجود خط لفظ سے وجود کتبی ہے؟ یعنی جو آپ اپنے افعال کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں وہ خط لکھتے ہیں, الفاظ کا نہیں کرتے ہیں. اس خط کو دیکھ کر مخاطب خود الفاظ ذہن میں حاضر کرتے ہیں. اے ان الموجود حقیقتاً هو الکتابۃ, جو چیز واقعا موجود ہے وہ فقط کتابت ہے, لا غیر, لفظ نہیں ہے معنی بھی نہیں ہے. وَيُنْسَبُ وُجُودُ الْكِتَابَةِ إِلَى اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مَجَازًا بِسَبَبِ الْوَضْعِ, لیکن مجازاً اس وجود کتابت کی نسبت دی جاتی ہے لفظ کی طرف اور معنی کی طرف. یعنی خط کو وجود معنی کہنا مجازی ہے, خط کو وجود لفظ کہنا بھی کیا ہے, مجازی ہے. خط فقط خود واقع موجود ہے, اما اس کے ذریعے سے معنی کرانا, اس کے ذریعے سے الفاظ چلانا, یہ نسبت مجازی ہے. کیوں مجازی ہے؟ کیونکہ یہ خط وضع ہوا ہے ان الفاظ کے لیے اور الفاظ وضع ہوا ہے معنی کے لیے. تو جو سبب کے لیے ثابت ہے اس کی نسبت دینا مسبب کو, یہ مجازی ہے. ان سبب کے فعل کو نسبت دیں آپ کس کے لیے, مسبب کی طرف, یہ مجازی ہے. یہ مجازن استعمال کرنا جائز کیوں ہوا؟ بسبب الوضع, کیونکہ خط وضع ہوا ہے لفظ حاضر کرنے کے لیے, لفظ کو سمجھانے کے لیے. تو خط ہے سبب, لفظ ہے مسبب. یعنی خط دیکھنے سے لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے.
کما ينسب وجود اللفظ الى المعنى مجازا بسبب الوضع، جس طریقے سے لفظ کے وجود کو معنی کا وجود کہا جاتا ہے وہ مجازن ہے، وہ بھی وضع کی وجہ سے ہے. لفظ کس لیے وضع ہوا ہے؟ معنی کے لیے وضع ہوا ہے. تو لفظ سبب ہے، معنی کا حاضر ہونا کیا ہے؟ مسبب ہے. تو جو فعل سبب پہ لاگو ہوگا وہی فعل مسبب کی طرف نسبت دینا یہ ہے مجازی. بس خلاصہ یہ ہوا اذن الکتابۃ تحضر الالفاظ، کتابت الفاظ کو حاضر کر لیتا ہے، والالفاظ تحضر المعانی، اور الفاظ معنی کو حاضر کر لیتا ہے کہاں؟ ذہن میں. خط کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں الفاظ آتا ہے، الفاظ ذہن میں آنے کے بعد آپ کے ذہن میں معنی آ جاتا ہے. والمعانی الذہنیۃ تدل علی الموجودات الخارجیۃ، وہ معانی جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں وہ حکایت کرتے ہیں خارج میں موجود چیزوں کے بارے میں، وہ دعوت کرتے ہیں خارج میں موجود چیزوں پر. جب آپ نے بول کے لکھ دیا میز، تو یہ شکل لفظ میز جو ہمارے میز ہے، اس خط کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں لفظ آیا، میز کا لفظ آیا. پھر میز کا لفظ ذہن میں آنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ میز خارجی ذہن میں آتے ہیں. یعنی آپ کا تصور اس سے بڑھ جاتا ہے کہ وہ میز کو بناتی ہے. بس خط دلالت کرتے ہیں الفاظ پر، الفاظ دلالت کرتے ہیں معانی ذہنی پر، اور وہ معانی ذہنی دلالت کرتے ہیں اصل خارجی پر. فتضح، پس واضح ہوا ان الوجود اللفظیہ والکتبیہ وجودان مجازیان اعتباریان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال، کہ آپ نے جان لیا کہ وجود لفظی اور وجود کتبی معنی کے لیے دو اعتباری وجود ہے، اما وجود خارجی اور وجود ذہنی معنی کے لیے دو حقیقی وجود ہے. وہ کسی کے فرق پر موقوف نہیں ہے، کسی کے وضع پر بھی موقوف نہیں ہے، کسی کے قانون پر بھی موقوف نہیں ہے. وہ تکوینی طور پر ایسا ہے، خلقتی طور پر ایسا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس طویل بیان سے جس سے آپ بیزار ہو چکے ہیں اور ہمارا مسئلہ کو سمجھانا تھا، آپ سمجھنے کے بجائے ذہن ادھر ادھر چلے گئے ہیں. نہیں ولایت ادھر ادھر نہیں گئے. النتیجۃ لقد سمعت هذا البیان المطول، اس طویل بیان کو آپ نے سن لیا، خواہ نخواہ آپ نے طوعا او کرہا سن لیا، لیکن ہمارا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں تھا. پھر کیا تھا آپ کا مقصد؟ وغرضنا، ہمارا مقصد اس طویل بیان سے یہ تھا کہ ان نفهم منها الوجود اللفظیہ، ہم اس طویل بیان سے وجود لفظی سمجھنا چاہتے تھے. وقد فهمنا، اور ہم نے سمجھ لیا، ان اللفظ والمعنى لاجل قوة الارتباط بین اللفظ والمعنى كالشيء الواحد، شدت ارتباط کی وجہ سے، قوت ارتباط کی وجہ سے لفظ اور معنی گویا کہ شیء واحد ہے، دو چیزیں ایک چیز ہے. فَإِذَا أَحْضَرْتَ اللَّفْظَ بِالنُّطْقِ، جب آپ بول کر کچھ لفظ حاضر کرو گے دوسرے کے ذہن میں، فَكَأَنَّمَا أَحْضَرْتَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ، گویا ایسا ہے کہ آپ نے مخاطب کے ذہن میں ڈائریکٹ معنی ہی ڈال دیا. وَمِنْ هُنَا نَفْهَمُ، یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ انسان اگر کسی سے بات نہ کرے، کسی سے گفتگو نہ کرے، خود کمرے میں بیٹھ کر سوچنے کے لیے بھی الفاظ کی ضرورت ہے. یہ حاجت ثانیہ منطقی ہے، خود سوچنے کے لیے محتاج ہے، کیونکہ بغیر الفاظ کے کوئی معنی اس ذہن میں آتا ہی نہیں. وَمِنْ هُنَا نَفْهَمُ، یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ فَيُؤَثِّرُ هَذَا الْإِرْتِبَاطُ عَلَى تَفْكِيرِ الْإِنسَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، کیسے یہ ارتباط بین لفظ والمعنی اثر چھوڑتا ہے انسان کے فکر کرنے پر خود اور خود کے درمیان. خود انسان خود کے بارے میں سوچے، خود سے سوچے
کسی سے بات بھی نہ کریں، خود سوچے کوئی ہمالیہ کیا ہے، کیٹو کیا ہے، کوئٹہ کیا ہے، لاہور کیا ہے، ان میں کون شہر بڑا ہے کون چھوٹا ہے، خود سوچتا ہے، خود اپنے ذہن میں دلیل بناتے ہیں، ان کے لیے بھی الفاظ کی ضرورت ہے۔ اب یہ شاہد پیش کرتے ہیں، الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے ہو، نفس کا اپنے آپ کو، عندما تحضر اي معنى كان في ذهنك، جب آپ کوئی بھی معنی آپ کے ذہن میں حاضر کرتے ہو تو حتماً آپ اس کے لفظ کو حاضر کرتے ہو، معلوم کسی سے بات نہ بھی کریں، لابد ان تحضر مع المعنى لفظه ايضا، اس معنی کو ذہن میں لانے کے ساتھ ساتھ اس کا خاص لفظ بھی ذہن میں لانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ اس سے بے نیاز نہیں ہیں، آپ خواہ نہ خواہ کوئی لفظ بھی ضرور لائے اس کے مطابق، بلکہ بل اکثر من ذالک، بلکہ اس سے بڑھ کر نہ صرف سوچنا انسان معنی کو سوچتے وقت لفظ کو حاضر کرتا ہے، بلکہ لفظ کے حاضر ہوئے بغیر معنی آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ معنی کو سوچے تو لفظ کی برکت سے سوچتے ہیں، اس کے ذمن میں سوچتے ہیں۔ بل اکثر من ذالک، بلکہ مطلب اس سے بڑھ کر ہے، کیا ہے، تکون انتقالاتک الذہنیۃ من معنی الی معنی، آپ کے ذہنی انتقالات ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف، تکون بتوسط احضارک، یہ آپ کے حاضر کرنے کے سبب سے ہوتا ہے، لالفاظ المعانی، ان معنی کے الفاظ کو اپنے ذہن میں، یعنی آپ ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف کیسے جاتے ہو، آپ اس معنی کے الفاظ کو ذہن میں لا کر جاتے ہیں، ایسے نہیں جاتے ہیں۔ فَإِنَّا نَجِدُ، ہم پاتے ہیں، أَنَّهُ، شان یہ ہے، لَا يَنْفَكُّ غَالِبًا تَفْكِيرُنَا، ہمارا فکر کرنا غالباً جدا نہیں ہے، فی أَيِّ أَمْرٍ كَانَ، کسی بھی معاملے میں، قیامت کے بارے میں، خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، جغرافیہ کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، کسی بھی موضوع پر آپ سوچیں تو بغیر الفاظ کے آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ فَإِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ غَالِبًا تَفْكِيرُنَا، ہمارا فکر کرنا غالباً جدا نہیں ہے، فی أَيِّ أَمْرٍ كَانَ، کسی بھی معاملے میں جدا نہیں ہے، عن تخیل الالفاظ وتصور الالفاظ، الفاظ کو خیال کرنے اور الفاظ کے تصور سے آپ کا فکر خالی ہی نہیں ہے۔ اور جب آپ سوچتے ہیں تو گویا ایسا لگتا ہے آپ خود سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بات کہنے والا بھی آپ ہیں اور بات سننے والا بھی آپ ہیں، آپ خود کو سنا رہے ہوتے ہیں، کأنما، ایسا لگتے ہیں، نتحدث الی نفوسنا، ہم اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، ونناجیہا، اور اپنے آپ کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، بالالفاظ التی، ان الفاظ کے ذریعے سے، نتخیلھا، جو ہم خیال کرتے ہیں، ہمیں خیال میں لاتے ہیں، تصور میں لاتے ہیں۔ فنرتب الالفاظ فی اذہاننا، ہم اپنے ذہنوں میں الفاظ کو ترتیب دیتے ہیں، وعلی طبق الالفاظ نرتب المعانی وتفصیلات المعانی، ہم انہی الفاظ کے مطابق معنی کو ترتیب دیتے ہیں اور معنی کے جو احکامات ہیں اور تفصیلات ہیں ان کو ترتیب دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ترتیب دیتے ہیں گویا کہ ہم دوسرے سے بات کر رہے ہوں، وہاں کی بات کر رہے نہیں ہوتے، کما لو کننا، اس طریقے سے ہم ترتیب دیتے ہیں کہ گویا کہ ہم نتکلم مع غیرنا، اپنے غیر سے گفتگو کرنے میں مشغول ہو۔ اب یہاں سے آخری جملہ جو ادا کرتے وہ یہ ہے، علماء فلاسفہ نے بھی اپنے اپنی کتابوں میں یہ بات ثابت کی کہ انتقالات ذہنی بغیر الفاظ کے نہیں ہوتے۔ قال الحکیم العظیم الشیخ الطوسی فی شرح الاشارات، اشارات منطق اور فلسفے میں کتاب ابن سینا کی، اس کی شرح کی خواجہ نصر الدین طوسی نے، تو شرح اشارات میں خواجہ نصر الدین طوسی یوں فرماتے ہیں، الانتقالات الذہنیۃ قد تکون بالفاظ ذہنیۃ، انتقالات ذہنی کبھی الفاظ ذہنی کے ذریعے سے ہوتا ہے،
یعنی الفاظ ذہنی کے ذریعے سے اب منتقل ہوتے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف. وجہ کیا ہے؟ بغیر الفاظ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ لفظ اور معنی کے درمیان ذہن میں شدت ارتباط پیدا ہو چکا ہے. وذالک، کیوں انتقالات ذہنی الفاظ ذہنی کے توسط سے انجام پاتے ہیں؟ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے لرسوخ العلاقۃ المذکورہ فی الاذہان، لفظ اور معنی میں شدت ارتباط اور علاقہ اور تعلق پیدا ہو چکا ہے ہمارے ذہنوں میں، تو اس تعلق کو ہم توڑ نہیں سکتے، اس کو توڑنے پر ہم قادر نہیں ہیں. علاقہ مذکورہ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس علاقے کا نام شرح ارشادات کے پہلے صفحات میں اسے بتا دیا ہے، یہاں پر فقط مذکورہ کہا. مذکورہ سے کیا مراد ہے؟ یشیر الی علاقۃ اللفظ بالمعنی، یہ علاقے مذکورہ کی طرف خواجہ نصیر اشارہ کرنا چاہتے ہیں، لفظ اور معنی کے درمیان جو تعلق ہے اس کی طرف. یہ علاقہ مضبوط اور محکم ہو چکا ہے کہاں پر؟ فی الاذہان، ہمارے ذہنوں میں. اس لیے ہم الفاظ سوچے بغیر معنی سوچ ہی نہیں سکتے. نتیجہ یہ ہوگا جب انسان الفاظ میں غلطی کریں گے تو معنی میں غلطی ختم ہو جائے گی. فَإِذَا أَخْطَأَ الْمُفَكِّرُ فِي الْأَلْفَاظِ الذِّهْنِيَّةِ، جب فکر کرنے والا شخص الفاظ ذہنی میں خطا کرے گا، او تغیرت علی المفکر احوال الالفاظ، یا مفکر پر الفاظ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، منقول کو مرتجل سمجھتا ہے، مرتجل کو منقول سمجھتا ہے، مشترک لفظی کو معنوی سمجھتا ہے، معنوی کو لفظی سمجھتا ہے، تو یہ الفاظ میں جو ہیر پھیر ہیں اور اس میں جو غلطی اور خطا ہوا ہے وہ معنی پر بھی اثر کرتا ہے. یؤثر ذلک، خطا الفاظ ذہنی میں خطا ہونا اور الفاظ ذہنی میں تبدیلی آنا، یہ اثر ڈالتا ہے علی افکار المفکر و انتقالات الذہنیتی، اس مفکر کے افکار پر اور انتقالات ذہنی پر اثر ڈالتا ہے. کیوں؟ للسبب المتقدم، شدت علاقہ بین لفظ معنی برقرار ہونے کی وجہ سے. پس اگر کوئی شخص صحیح معنی سے صحیح معنی کی طرف منتقل ہونا چاہے، فکر کو غلطیوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کو الفاظ کے حالات کے بارے میں کچھ معلومات ضروری ہے. فمن الضروری، یہ تو ضروری ہے، لترتیب الافکار الصحیحۃ لطالب العلوم، طالب علم کے لیے افکار صحیحہ ترتیب دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان یحسن معرفت احوال الالفاظ من وجہۃ عامہ، ایک عام طریقے سے الفاظ کے حالات کو پہچان لیں، اچھی طرح پہچان لیں. وکان لزاما علی المنطقی، اور عالم منطقی پر فرض بنتا ہے ان یبحث عن احوال الالفاظ، الفاظ کے حالات کے بارے میں گفتگو کریں، مقدمۃ لعلم المنطق، علم منطق کے لیے مقدمے کے طور پر، واستعانۃ بها، اور ان احوال الفاظ کے ذریعے سے مدد لینے کے لیے علی تنظیم افکار صحیحہ، اپنے صحیح افکار کو تنظیم دینے اور ان میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے. یہاں تک بات ختم. فہم ہے نہیں؟ فہم ہے؟ بات ختم. ابھی سب سے پہلی بحث جو ہے وہ ہے دلالت. دلالت کیا ہے؟ دلالت یہ ہے، آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے، اور پرانے زمانے میں ایک لوہا رکھتے تھے، اس کو خوب مارتے تھے تو آواز آتی تھی. آج کل تو وہ یہ بٹن دباؤ گھنٹی کی آواز آتی. گھنٹی کی آواز سننے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی ہے دروازے پر، یا بائی ہے، یا ادھر ہمارے عالمگیر ہے. ہاں، اتنا تو آپ سمجھتے کہ کوئی ہے جو مجھے بلاتے ہیں، یا گھر کے کسی فرد کو بلاتے ہیں. گھنٹی کی آواز ڈال ہے، یہ دلالت کہتی ہے. اچھا، ایک آدمی باہر ہے، یہ مدلول ہے. گھنٹی کا یہ کردار دلالت ہے. بس گھنٹی کا جو فعل ہے وہ دلالت ہے،
خود گھنٹی کی آواز ڈال ہے اور وہ شخص کا باہر ہونا دروازے پر ہونے پر آپ کو علم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مدلول ہے. بس دلالت کی تعریف یہ ہے کسی چیز کا ایسی حالت میں ہونا کہ اس چیز پر علم حاصل ہونے سے آپ کو ایک اور چیز پر علم حاصل ہو جائے. گھنٹی کی آواز پر علم حاصل ہونے سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے کہ دروازے پر کوئی آیا ہے. ما کون الشیء بحالت بحیث کون نسبت آتے بعد میں کون الشیء بحالت کسی چیز کا ایک ایسی حالت میں ہونا اذا علمت بوجودہ جب آپ کو علم ہو جائے کہ فلان چیز اس حالت میں ہے تو انتقل ذہنک الی وجود شیء آخر تو آپ کا ذہن چلا جاتا ہے ایک اور چیز کے وجود کی طرف. یعنی گھنٹی کی آواز پر علم حاصل ہونے سے آپ کا ذہن چلا جاتا ہے ایک آدمی کے دروازے پہ ہونے کی طرف. یہاں پر اس نے گھنٹی کی آواز کی مثال دی ہے. یا ایک اور مثال جو دیہاتوں میں عام طور پر ہوتے ہیں دعا دیکھتے کسی بھی سے دعا اٹھتا ہوتے ہیں تو دعا پر علم حاصل ہو جانے سے آپ کو علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اس گھر کے اندر کیا ہے آگ روشن ہے. تو دعا ڈال ہے وجود نار پر علم حاصل ہونا یہ مدلول ہے اور دعا کی اس حالت اور کیفیت کا نام دلالت ہے. اسی طریقے سے جب کوئی آذان دیتا ہے تو آذان کی آواز پر علم حاصل ہونے سے آپ کو وقت نماز داخل ہونے پر بھی علم حاصل ہو جاتا ہے. تو آذان کی آواز ڈال ہے دخول وقت صلاۃ یہ مدلول ہے اور آذان کی اس کیفیت کا نام دلالت ہے. اس کردار آذان کی کردار کا نام کیا ہے؟ دلالت. اس طرح سے ہزاروں مثالیں آپ پیش کریں. الدلالت تعریف الدلالت اذا سمعت فرقۃ بابک ترقین گھنٹی جب آپ اپنے دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز سنیں ینتقل ذہنک لا شک بلا شک آپ کا ذہن چلا جاتا ہے الی ان شخصا علی الباب ایک آدمی دروازے پر کھڑا ہے یدعو کا جو آپ کو بلاتا ہے. آپ کو بڑا ممکن کیا ہے کہ بھائی مجھے تو کوئی نہیں بلاتا ہمارے بھائی کو بلانے کے لگے وہ بھی آپ ہی شمار ہوگا بلاخر آپ شمار نہیں کہ آپ کو بلاتے ہیں بلاخر گھر کے کسی فرق سے اس کو کام ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لأن وليس ذلك دروازہ کھولنے کی آواز آنے سے آپ کا ذہن ایک آدمی کے وجود پر نہیں جاتا الا مگر اس وجہ سے جاتا ہے ذہن لأن هذه الطرقة كشفت چونکہ یہ دروازہ کھولنے کی آواز یا دروازے پر گھنٹی کی آواز ظاہر کر لیتی ہے عن وجود شخص یدعوک کہ ایک آدمی موجود دروازے پر جو آپ کو بلا رہا ہے. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ اگر آپ دل سے کیوں کہو انہا یہ ترقہ اور گھنٹی کی آواز دلت علی وجود شخص علی الباب یدعوک یہ دلالت کرتی ہے کس پر؟ ایک آدمی کے وجود پر دروازے پر موجود ایک آدمی جو آپ کو بلانا چاہتا ہے. پس بنابر اذن فرقۃ الباب دال دروازہ کھولنے کی آواز کیا ہے؟ دال ہے. ووجود الشخص الداعی بلانے والے آدمی کا دروازے پر ہونا کیا ہے؟ مدلول ہے. وهذه الصفة التي حصر للترقى اور یہ کیفیت اور یہ حالت جو اس دروازہ کھولنے کے لیے ثابت ہے وہ دلالت ہے. یہ تو ہم نے ایک مثال دی. وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ اسی طرح سے ہر چیز اذا علمت بوجود الشيء جب اس چیز کے وجود پر آپ کو علم ہو جائے فَيَنْتَقِلُ ذِهْنُكَ مِنَ الشَّيْءِ إِلَى وُجُودِ شَيْءٍ آخر آپ کا ذہن اس چیز سے ہٹ کر ایک اور چیز کے وجود کی طرف چلا جاتا ہے. تو نسمیہ اس کل شیء کو دال نام رکھتے ہیں ہم والشیء الآخر مدلولا اور دوسری چیز کو ہم مدلول نام رکھتے ہیں.
وهذه الصفة التي حصل للشيء الأول دلالة، اور شیء اول کے لیے جو یہ صفت موجود ہے اس صفت کا نام دلالت ہے. فیتضح من ذلك، ان تمام تعریف سے واضح ہوا ان الدلالت کی تعریف یہ ہے ان الدلالت ہی کون الشیء بحالت، کسی چیز کا ایک ایسی حالت میں ہونا اذا علمت بوجود الشیء، جب آپ کو علم حاصل ہو جائے اس چیز کے وجود پر، انتقل ذہنک الى وجود شیء آخر، تو آپ کا ذہن چلا جاتا ہے ایک اور چیز کے وجود کی طرف. اسی کو کہتے ہیں دلالت. یہاں تک بات ختم. پھر کہتے ہیں کہ دلالت کی قسمیں کیا ہے اور دلالت کے اسباب کیا ہے. بس یہ تو آسان ہے، آسان نہیں ہے تو پھر آسان کے کیوں آپ روکتے ہیں؟ آسان زیادہ پڑھو، مشکل کم پڑھو. ادھر دیکھو، دنیا میں کوئی بھی ممکن چیز بغیر علت کے وجود میں آنا کیا ہے؟ محال. دلالت واجب الوجود میں سے ہے یا ممکن وجود میں سے ہے؟ بس اس کی کوئی علت ہونی چاہیے. کیوں یہ دلالت ثابت ہے اس چیز کے لیے؟ گھنٹی کے لیے دلالت کہاں سے آ گئی؟ دعا کے لیے دلالت کہاں سے آ گئی؟ دعا دیکھتے ہی ہمارا ذہن جاتا ہے آج کی طرف، گھنٹی کی آواز سنتے ہی ہمارا ذہن جاتا ہے ایک آدمی کے دروازے میں ہونے کی طرف. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ اب یہ رب کہاں سے پیدا ہوئی یہ تو سوال ہے. تو کہتے ہیں دلالت معلول ہے. دلالت کیا ہے؟ یہ معلول ہے، یعنی مسبب ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ گنتی اور وجود شخص کے درمیان تعلق موجود ہے، دعا اور وجود آگ کے درمیان تعلق اور رابطہ موجود ہے. یہ تعلق اور رابطہ کہاں سے وجود میں آیا؟ کہ یہ تعلق اور رابطہ بعض چیزوں میں عقلاً وجود میں آیا، بعض چیزوں میں طبعی طور پر وجود میں آیا، بعض چیزوں میں وضع کی وجہ سے وجود میں آیا. دعا اور آگ کے درمیان جو تعلق ہے وہ کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ عقلی ہے. انسان جب شرمندہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. اس چہرے کا سرخ ہونے یہ طبیعت انسان کی وجہ سے. انسان کو خدا نے خلق ایسا کیا ہے جب شرمندہ ہو جاتا ہے تو چہرہ سرخ پڑ جاتا ہے، جب ڈرتا ہے تو چہرہ زرد پڑتا ہے. تو چہرے کا زرد ہونا اور چہرے کا سرخ ہونا یہ طبیعت انسان کا تقاضا ہے. اس سے سب یہ طبیعت تب ایسا ہے، خلقت انسانی سر ایسا ہے. اما عالمگیر کہنے سے ایک خاص فرق کا ذہن میں آنا یہ طبیعت انسان کا تقاضا ہے، یہ عقل کا نہیں، یہ وضع کا. ان کے باپ نے نام رکھا تو ایسا ہوا. اگر آج سے اعلان کر دیا اخبار جنگ میں، اخبار امت میں، اور ادھر آغاز میں کیا ہے دوسرے جسارت میں اور عدم جسارت و احترام میں، سب میں کہیں میں نے اپنے بیٹے کا نام آج سے عالمگیر ہٹا کر محمد جہانگیر رکھ دیا. چلو بقول آپ جی کے جہانگیر رکھ دیا تو کل سے جہانگیر دولت کرے گا، عالمگیر دولت نہیں کرے گا. یہ وجہ سے کرتا ہے. تو دعا کی مثال عقلی ہے، چہرہ سرخ اور زرد کرنے کی مثال طبیعی ہے، اور باقی الفاظ سب کے سب کیا ہے؟ وضعی ہے. اور گندی بھی کیا ہے؟ وضعی ہے. ممکن ہے آج ریڈیو میں اعلان کر دے اے اہل پاکستان، آج کے بعد اگر گھنٹی کی آواز ہے سمجھ لو کہ کوئی حادثہ پیسہ ہے محلے میں، تو آپ کیا سمجھے گا؟ تو آپ کا ذہن جائے گا جی حادثے کی طرح. یا جو پولیس اور فوج میں جو مختلف قسم کے عہدیداروں کے لیے محفوظ علامتیں ہیں، اس کے لباس الگ ہیں، اس کے جو اوپر کوئی ستارہ وغیرہ رکھتے وہ الگ ہے، جیب میں 10-10 کلو لوہے لٹکا کے رکھتے وہ الگ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ وضعی ہے. یا نشان حیدر کے ایک محفوظ علامت ہے، وضعی ہے. آج کے بعد نشان حیدر کی علامت آج کے بعد یہ ہونا چاہیے، وہ ہو جائے گا. وہ تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ کوئی بھی علامت اس عہدے کے لیے رکھ دے. وضعی ہاں کیا مطلب ہے؟ ہاں وضع. تو یہ دال ہے، ہاں کسی کے پاس یہ علامت ہو یہ دال ہے. کس پر؟ یہ آدمی نشان حیدر کا کیا ہے؟ مستحق ہے.
وہ مدلول ہے. وہ علامت جو گر میں ہے وہ دال ہے اور اس کا عہدہ وہ مدلول ہے. اقسام الدلالتی، دلالت کی تین قسمیں ہیں: عقلی، طبیعی، وضعی. لا شک ان انتقال الذہن من شیء الى شیء آخر لا یکون بلا سبب. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ذہن کا دعا سے آگ کی طرف جانا، گنتی سے وجود شاخ کی طرف جانا، وہ نشان حیدر دیکھنے سے اس فوج کے عہدے کی طرف جانا، یہ بغیر سبب کے نہیں ہوتا کیونکہ ممکن وجود ہے. کوئی بھی ممکن بغیر سبب کے وجود میں آنا محال ہے. بس ہمارا ذہن کا منتقل ہونا ممکنات میں سے ہے، اس کے بھی ایک سبب کی ضرورت ہے. وَلَيْسَ السَّبَبُ إِلَّا رُسُوخَ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فِي الذِّهْنِ. اور یہ انتقال کا سبب اور کچھ نہیں ہے، فقط یہ کہ دو چیزوں کے درمیان آپ کے ذہن میں کیا ہے، مضبوط رابطہ پیدا ہو چکا ہے. بس دال اور مدلول کے درمیان آپ کے ذہن میں پختہ رابطے کا ہونا یہی سبب ہے. جب بھی دال پر علم حاصل ہو جائے آپ کے ذہن میں مدلول آ جاتا ہے. وَإِلَّا آپ ایک ایسے بچے کو جنگل میں پرورش دیں اور آپ دیکھنے ہی نہ دیں، باہر سے پکا کے اس کو پیش کریں، اصل اس کے نظر نہیں آنے میں آج کیا ہے دعا کیا ہے. پھر اس کو رات 1 بجے تاریخی میں شہر میں لاؤ، صبح سویرے جا کے چھت پہ دیکھو اور دیکھے گا تو دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، ادھر سے بھی دعا اڑتا ہے، ادھر سے بھی دعا اڑتا ہے، ادھر سے دعا ہوتا ہے. پھر بچے سے پوچھو ان دعا سے تمہیں کیسا کیا پتہ چلتا ہے؟ تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا دعا سے. تم پتہ نہیں چلتا اس لیے کہ اس بچے نے آج تک نہ دعا دیکھا ہے نہ آگ دیکھی. اس کے ذہن میں آگ اور دعا کے درمیان رابطہ مضبوط کیا موجود ہی نہیں ہوا ہے. اس کے زندگی دوڑ رہا، تو لہذا اس کے لیے دلالت نہیں کرے گا. اب باقی حضرتوں سے پوچھیں فوراً کہیں گے ہاں ان کے گھر میں کھانا پک رہا ہے، ابھی ہم کیا کرنا چاہیے، جانا چاہیے ادھر. وَلَيْسَ السَّبَبُ إِلَّا رُسُوخَ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فِي الذِّهْنِ. آپ کے ذہن میں دال اور مدلول کے درمیان مضبوط رابطہ قائم ہونا چاہیے. وَهَذِهِ الْعَلَاقَةُ الذِّهْنِيَّةُ. پھر کہتے ہیں دلالت کے لیے بھی سبب کی ضرورت ہے. سبب کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں ان دونوں کے درمیان رابطہ ہونا. ذہن میں رابطہ ہونا بھی تو ممکن وجود ہے، واجب وجود تو نہیں ہے. آپ کے ذہن میں رابطہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس دن بھی سبب کی ضرورت ہے. وَهَذِهِ الْعَلَاقَةُ الذِّهْنِيَّةُ أَيْضًا لَهَا سَبَبٌ. ذہن میں دال اور مدلول کے درمیان رابطہ پیدا ہونے کے لیے بھی سبب اور علت کی ضرورت ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ کہ آپ نے ایک بار دو بار نہیں بلکہ سینکڑوں بار باہر جا کے دیکھا، جہاں پر آنکھ ہے وہاں پر دعا ہے، جہاں پر بھی آنکھ ہے وہاں پر کیا ہے، دعا ہے. کیا وضعیات آنکھ روشن ہو سکے دعا زیادہ ہے، روشن ہونے کے بعد دعا کیا ہے، کم ہے. آپ کو خارج میں ان دو کے درمیان اس ملازمے پر علم ہوا کہ جہاں پر آج وہاں پر دعا ہے. پولیسا میں جوہر میں دیکھا ایسا ہے، ادھر چکیماڑی میں دیکھا ادھر جیسا ہے، ملیر میں دیکھا. یہ کراچی کے شہروں کے کراچی کے ایریا کے نام لے رہا ہوں جو کوئٹہ دیکھ سے سننے والے جو ہوش کرے. ملیر میں دیکھا ادھر بھی دعا ہے، ادھر جا کے کیلفٹن میں دیکھا ادھر بھی وہی ہے. آنکھ اور دعا لازم ملزوم ہے. تو مختلف جگہوں سے آنکھ اور دعا کو دیکھنے کے بعد انسان کے ذہن میں رابطہ پیدا ہو جاتا ہے. بس آنکھ اور دعا میں خارج میں تلازم ہے، وہی تلازم آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سے لے کر یہ دولت شروع ہو جاتی ہے. وَالسَّبَبُ عَلَاقَةِ الذِّهْنِيَّةِ. اس علاقے ذہنی کی سبب یہ ہے کہ العلم، انسان کو علم اور آگاہی حاصل ہو جاتا ہے. بالملازمت بین الشیئین خارج الذہن. ذہن سے باہر دعا اور آگ میں ملازمہ ہے، ذہن سے باہر گنتی اور آدمی کو ہونے میں ملازمہ ہے. لیکن چونکہ یہ ملازمہ کچھ عقلی ہے، کچھ طبعی ہے، کچھ وضعی ہے، اس سے ذات کی قسمیں تین ہو گئی. والاختلاف فی هذه الملازمتی. اس ملازمے کے اختلاف ہونے کی وجہ سے، وہ اختلاف کیسے ہیں؟
من کون الملازمت بعض میں ذاتیتاً او تبعیتاً بعض میں طبعی ہے، او بوضع واضع وجعل جاعل، یا بعض میں یہ ملازمہ واضح کے وضع کرنے سے وجود میں آیا اور قرار دینے والے کے قرار دینے سے وجود میں آیا. چونکہ یہ مختلف ہے تین قسموں میں، قسم الدلالۃ الی اقسام ثلاثۃ، دلالت کو تقسیم کیا تین قسموں میں، عقلیت و طبعیت و وضعیت. ایک دلالت عقلی، ایک دلالت طبعی اور ایک دلالت وضعی. ان تین قسموں سے باہر نہ ہونے پر جو دلیل ہے وہ دلیل استقراء ہے. استقراء یعنی ہم نے ڈھونڈا، جتنے بھی دلالت جہاں پر تھے تو ان تین سے باہر کوئی ایسی چیز نہیں ملی. یہ دلیل عقلی نہیں ہے کہ جو نفی اور اس بات میں منحصر ہو، یہ دلیل استقرائی ہے. دلیل استقرائی کا مطلب ہے کہ ڈھونڈنے کے بعد اس سے زیادہ نہیں ملا، ہو تو سکتا ہے، بعید تو نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں نہیں ملا، اس میں دلیل استقرائی. عقلی وہ تو ہونا ہی ممکن نہ ہو، اس عقلی کے خوب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ زبان کہتا ہوں اور پڑھیں گے اور کیا یہ زیادہ ہو جائے گا.